قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ تمہارے قرآن کی اوقات پتہ ہے کیا ہے میرے سامنے؟ تمہارا اللہ کہتا ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لے کر حفاظت، جتنی حفاظت کرنی ہے کر، میں تیری قرآن جلا رہا ہوں اور میں تیری قرآن پھاڑ رہا ہوں، یہ لے کر مجھ سے حفاظت اس کی۔ ہے کوئی زومبی جو مجھے روک کے؟ جاؤ کرو جس مرضی کورٹ میں جا کے کیس کرنا ہے، میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کے ہم ہی نگہبان ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک ایسا معجزہ بنا کر بھیجا ہے کہ کل بروز قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اس خالق کائنات نے لے لی۔ قرآن مجید یوں تو سراپا معجزہ ہے، لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں چند ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس کے معجزے ہونے میں اور کوئی شک، اور اس کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا ہے۔ ان آیتوں سے یہ اس کی حفاظت سے کچھ چیزیں مراد ہیں، کچھ ایسی کئی باتیں مراد ہیں اس کی حفاظت سے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اتنا سہل بنا دیا، اس کی زبان کو اتنا سہل بنا دیا کہ غیر عربی ہو کر بھی اس کو آسانی سے حفظ کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 7 سال کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، 4 سال کے بچے جو ابھی بولنا سیکھے ہیں وہ بھی ان کی آیتوں کو آسانی سے حفظ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام میں وہ تاثیر رکھی، وہ مٹھاس رکھی کہ وہ آسانی سے دلوں میں گھر کر جاتا ہے اور لوگوں پر نصیحت کرتا ہے۔ ایک اس کے معجزے ہونے میں ایک خاص بات اس کی حفاظت میں یہ بھی رکھی کہ اس کلام کو مخلوق کے کلام اس میں شامل ہونے سے عاجز آ جاتا ہے، یعنی کہ اس میں کسی مخلوق کا کلام مکس نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے خاص بات قرآن کی اس آیت کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سے جس کا مطلب نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو یہ چیلنج کیا کہ تمام جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب مل کر بھی اس کو معدوم یعنی ختم کرنے کی کوشش کریں تو وہ نہ کر پائیں گے۔ اور جب یہ باتیں ان لوگوں کے دلوں میں جاتی ہے جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اللہ کے کلام کو سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اس کو دلوں میں اتارنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور اپنی عقل کے الٹے سیدھے گھوڑے لگا کر، یعنی عقل بھی لگائی جائے اور صحیح اور سلامتی کے ساتھ لگائی جائے تو ہمیں صحیح راہ ملتی ہے، لیکن اگر عقل کے ساتھ میں شیطانیت گھسیڑی جائے تو ہمیں ایسی راہ ملتی ہے جس میں شیطانیت کے علاوہ کچھ نہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بات اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ وہ اس چیلنج کو نہ سمجھتے ہوئے اس کو معدوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو جلانے کے لیے، انہیں ٹھیس پہنچانے کے لیے، ان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے آئے دن قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کہیں سویڈن میں، کبھی فرانس میں، کبھی کہاں تو کبھی کہاں قرآن مجید جلائے جا رہے ہیں، لیکن ایک ایسے ملک میں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تمام مذاہب کا سمرتھن کرتے ہیں، ہم تمام مذاہب کی عزت کرتے ہیں، ہم تمام آسمانی کتابوں کی عزت کرتے ہیں، ہم تمام مذاہب کی کتابوں کی عزت کرتے ہیں، وہاں وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے سامنے لائیو آ کر ایک شخص قرآن مجید کو جلاتا ہے۔ جی ہاں، یہ شخص اپنے آپ کو سمیر بتاتا ہے، جس کا اصل نام صداقت علی قریشی، اور اب یہ اپنے آپ کو ایکس مسلم سمیر کے نام سے جانتے ہیں سب اس کو۔ اس نے اپنا مذہب بدل کر اپنا نام سدھارتھ چترویدی رکھا ہے۔ یہ ابھی کچھ دن پہلے یوٹیوب پہ لائیو آیا اور اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، یہی نہیں اس کو جلایا، اور اس کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک مومن کی زبان یہ کہنے سے بھی لرزتی ہے کہ اس نے قرآن مجید پر قدم رکھے۔ اللہ اکبر! سمیر، تیرے یہ کر لینے سے قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تیرے یہ کر لینے سے نہ تو اسلام خطرے میں آتا ہے نہ اللہ کا یہ کلام خطرے میں آتا ہے، لیکن ہاں تو نے اپنی آخرت کے لیے بہت برا کیا ہے۔ میری اس ویڈیو کے ذریعے میری اس ملک کی گورنمنٹ سے، اس ملک کے پرشاسن سے، اس ملک کے قانون سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس شخص کو جتنا جلد سے جلد ہو سکے گرفتار کیا جائے اور اس پہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر مذہب کی عزت کی جاتی ہے، ہر مذہب والے کو
اپنے طریقے سے اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اجازت ہے، وہاں اس شخص نے ایک ایسی قوم کو جو اس ملک ہند کے سیکنڈ نمبر کی لارجسٹ جو پاپولیشن ہے، ان سب کے دلوں کی آزاری کی ہے، ان سب کے دلوں کو دکھایا ہے۔ اور یہی نہیں، اس نے جو قرآن کی بے حرمتی کی ہے، اس سے ہمارے گلف کے جو مسلمان ہیں ان تک بھی غلط میسیج جاتا ہے۔ میں پرشاسن سے اس ویڈیو کے مادھیم سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے، اور ان تمام لوگوں کو جو اس قرآن کی اس آیت کو نہ سمجھتے ہوئے ایسی اٹھ پٹانگیاں والی حرکتیں کرتے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ تم میں ہمت ہے تو آؤ قرآن کے اس چیلنج کو لو اور ایسا ایک کلام بنا کر لے کر آؤ، لیکن تم مر جاؤ گے لیکن اس کو نہیں لا پاؤ گے۔ جب تم سے ویچارک طور پہ بات نہ ہو سکتی، جگہ جگہ تم ذلیل ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے، تو تم اس قائرتا پہ اتر آئے۔ سمیر، تو جہاں بھی ہے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دے، اور میرے دوستوں، میں تم سب کو اس بات کے لیے، اس شخص کا چہرہ دیکھ لو، اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لو، اس شخص کو جہاں ملے وہاں اسے پولیس کے حوالے کیا جائے، قانون کو ہمارے اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے، بلکہ اس کو قانون کے ذریعے سزا دلائی جائے جو ہمارے ملک ہند کا قانون ہے اس کے تحت۔ خدارا ہوش میں آؤ میرے دوستوں، اور اپنے دین کو پہچانو، اپنے دین کو پڑھو، اپنے دین کو سمجھو، اور لوگوں تک اس دعوت کو پہنچاؤ جو دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تک پہنچائی ہے، کہ اس کے ذریعے لوگ ہدایت پا سکیں۔ بے شک اس کے ذریعے لوگ ہدایت پائیں گے اگر تم ان کو سمجھاؤ گے، تم خود اس کو سمجھ کر سمجھاؤ گے۔ تم نے اپنی آدھی زندگی گزار دی اور قرآن کو اتنا نہ سمجھ سکے کہ اس کی دعوت لوگوں تک پہنچا دو، تو پھر تم نے کیا کیا اس دنیا کے اندر؟ اس دنیا میں آنے سے پھر تمہارا کوئی مقصد حل نہ ہو سکا۔ کل بروز قیامت اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ کہ جب ہم نے تیرا کلام سنا تو ہم نے اسے لوگوں تک عام بھی نہ کر سکے۔ خدا ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو، اس شخص کو پہچان لو۔ میں اپنے ان سیکولر ہندو بھائیوں کو بھی دعوت دوں گا کہ تم بھی کسی نہ کسی مذہب کو ضرور مانتے ہو، تمہارے یہاں بھی کچھ مقدس کتابیں ہیں، تم ان کی بھی عزت کرتے ہو، ذرا سوچو کہ اگر تمہارے اس کلام کو تمہارے سامنے جلایا جائے تو تمہارے دل پہ کیا ٹھیس پہنچے گی۔ خدا میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ کسی بھی مذہب کی کتاب ہو اسے ہرگز نہ جلایا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ ہمارا کام فقط صرف اتنا ہے کہ تم تک پیغام پہنچا دیں اس رب قدیر کا، اس رب ذوالجلال کا، جس نے ہم تک یہ قرآن پہنچایا، اور اس کے فرمان کو ہم تم تک پہنچا دیں۔ اس سے زیادہ ہم پر کوئی بوجھ نہیں، نہ ہم سے اس سے کچھ زیادہ پوچھا جائے گا۔ ہم نے تم تک اس کا کلام کو پہنچا دیا۔ آج قرآن مجید ہر زبان کے اندر موجود ہے، آپ اس کو سمجھیں، پڑھیں، کچھ سمجھ نہ آئے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان جیسے ڈھونگیوں کو دیکھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایکس مسلم سمیر نام سے ہے، ایک وہ ساحل نام سے ہے، یہ ایک جو ایڈم سیکر نام سے، یہ بیٹھ کر اپنی ہی پریبھاشا بناتے ہیں اور اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ دیکھو جب یہ کسی مسلمان کے سامنے آتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے، یہ کیسے ذلیل اور خوار ہوتے ہیں، اور یہ تمہارے پیسوں پہ عیش کر رہے ہیں، تمہارے پیسوں کا اور تمہارا مس یوز کر کے، تمہیں اس غفلت میں ڈال کے کہ اسلام تمہارے لیے خطرہ ہے۔ بتاؤ 1400 سال پہلے ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا، 1400 سال سے ہندوستان میں مسلمان اور حنود ساتھ میں رہ رہے، لیکن کیا اس سے کسی کے مذہب کو نہ مسلمانوں کو کوئی خطرہ پہنچا ہے، نہ حنود کو کوئی خطرہ پہنچا ہے؟ ہم 1400 سال تک آپس میں رہے، نہ کبھی ہم آپس میں لڑے بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، معرکات بھی، قتل و جدال بھی ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم ایک ساتھ ملتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، اور لکم دینکم ولی دین پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے قرآن کے اس پیغام کو ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے خود اپنے ذمہ لے لی۔ تم کچھ بھی کر لو، قرآن کے اس فرمان کو نہیں بدل سکتے، قرآن کی اس کتاب کو نہیں بدل سکتے۔ کرامہ قوم وہ ایک ایسی قوم تھی جس نے سینکڑوں سال تک اسلام پہ حملے کیے، اس پروردگار کے بھیجے ہوئے اس دین کی، اس اللہ کے اس کلام کو بجھانے کی کوشش کی، اس کے بھیجے ہوئے اس شمع کو بجھانے کی کوشش کی اور واپس تاریخیوں میں لے جانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا؟ کرامہ مٹ گئے۔ لیکن وجود اسلام آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی تھا اور کل بروز قیامت تک باقی رہے گا۔ دیکھو تاتاریوں نے کیسا حملہ کیا، کس طریقے سے ہمارے مقدس کتابوں کو بھی جلایا، ہمارے مقدس علماء کے سروں کی میناریں بنا دی، لیکن پھر کیا ہوا؟ اسلام پھر کھڑا ہوا اور اسلام نے پھر مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ کے اس پرچم کو بلند کیا اور اللہ کے اس حکم کو بلند کیا اور اللہ کے پیغام کو ہر گھر تک پہنچا دیا۔
دیکھو ان صلیبیوں کو، جب انہوں نے اسلام پہ حملہ کیا، صلیبی فوجوں نے آگے بڑھ چڑھ کر صلیب پر حلف لیتے ہوئے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی، لیکن کیا ہوا؟ بعد میں ان میں سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر وہ زیر ہو کر واپس اپنے اپنے خوشوں میں چلے گئے۔ میرے عزیزوں، تم جس مذہب پہ رہنا چاہو رہو، لیکن ایک بار خدا را اللہ کے اس کلام کو ضرور پڑھو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ کسی عالم دین مفتی سے، جو سچا صحیح مفتی ہو، جس نے قرآن کو اچھے سے سمجھا ہو، اچھے سے پڑھا، اس سے سمجھو، نہ کہ صرف حافظ قرآن ہو، بلکہ اس نے قرآن کو نہ صرف حفظ کیا ہو، بلکہ قرآن کی ان باریکیوں کو، ان اصولوں کو بھی پڑھا ہو، ان سے سمجھو۔ اور ان سمیر اور جو یہ اس کے جو کچھ لنڈے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں اور جنہوں نے سوشل میڈیا پہ وابلہ مچا رکھا ہے کہ اسلام کو مٹانے کی انہوں نے سازشیں رکھنے کی کوششیں کی ہیں، اور یہ ان کے دلوں میں صرف یہی رہتا ہے کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیں گے، خدا را قیامت آ جائے گی، لیکن تم اسلام کو کبھی نہیں بجھا پاؤ گے، کیونکہ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے اور کل بروز قیامت تک زندہ رہے گا۔ مسلمان خراب ہو سکتے ہیں، دین اسلام خراب نہیں۔ مسلمان خراب ہو سکتے ہیں، اللہ کا کلام خراب نہیں، اللہ کا حکم خراب نہیں۔ اللہ کے حکم میں ہر بات میں مشیت ہے۔ اگر تمہاری عقل اس سے اگر قاصر ہے، تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی، اگر اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو بے شک یہ تمہاری عقل کی کمی ہے، نہ کہ اللہ کے کلام کی۔ میرے دوستو، جہاں بھی اس شخص کو دیکھو اسی وقت اس کو پولیس کے حوالے کیا جائے اور اس پر کیس کیا جائے، اپنے ہر ضلع میں کیس کیا جائے، ہر شہر میں اس کے خلاف کیس کیا جائے، اور یہ جہاں بھی یہ چوہا جس بل میں چھپا ہو اس کو نکال کر اور پھر باہر لایا جائے اور اس کو سزا دلائی جائے۔ مسلمان ہونے کا اتنا فرض ضرور ادا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔